کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ماہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جا رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ماہ رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کروائی، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، صحابہ کرام ممبر کے ارد گرد جمع ہیں، میرے آقا نے اس ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے یہ کلمات ادا فرمائے کہ آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ تعجب میں ہیں کہ پہلے کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارک نہیں تھا کہ میرے آقا پہلے بھی منبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں، جلوہ گر ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا نے کبھی اس طرح نہیں فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پر تشریف فرما ہونے لگا تھا تو جبریل میری بارگاہ میں حاضر تھا۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، وہ آدمی، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پائے، آقا وہ پھر بھی ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، آقا پھر بھی وہ جنت نہ حاصل کر سکے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل عرض کرتے ہیں آقا وہ شخص، وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو آپ کا نام گرامی سنے، یعنی آپ کا اسم مبارک سنے تو پھر آپ پر درود پاک نہ پڑے، آقا وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل عرض کرتے ہیں آقا وہ شخص ہلاک ہو جائے جو ماہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کو، رحمتوں والے مہینے کو، ببرکتوں والے مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، آقا وہ شخص پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، آقا ایسا آدمی، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جا رہا ہے، یہ پہلا عشرہ گزر گیا ہے، ہم نے کتنی نیکیاں کی، ذرا ہم اپنے گریبان میں جانیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن پر خاص اپنا فضل و کرم، خاص اپنا رحم فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف میرے اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اس بندے کو کبھی عذاب نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب 29ویں رات آتی ہے، یعنی 29واں روزہ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مہینے بھر کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو گواہ بنانے لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالی یہ چاند رات ہے، صبح کو عید ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے مزدور کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس نے مزدوری مکمل کی ہو،
تو اس کو اجرت کیا دینی چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فرشتے، اللہ اس مزدور کو پوری پوری اجرت دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میرے بندہ مومن نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ماہ رمضان المبارک کے 5 وقت کی نماز ادا کی، رات کو رکوع و سجود کیا، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت کے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جمعے کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کی گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جمعے کی ہر گھڑی ہر وقت میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمو منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں اس مہینے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو ماہ رمضان المبارک میں 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو 2 اندھیروں سے بندہ مومن کو محفوظ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ وہ 2 نور کون سے نور ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ایک ماہ رمضان المبارک کا نور ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 2 نور بندہ مومن کو قبر اور محشر کے اندھیرے سے محفوظ رکھیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب کل محشر کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں رمضان اور قرآن آئیں گے۔ رمضان روزہ عرض کرے گا اللہ میں نے بندہ مومن کو صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس اور اجماع سے روکی رکھا، اللہ ساری چیزیں حلال تھی لیکن تیرا بندہ ہر چیز سے تیرے حکم کے مطابق رکا رہا ہے، اللہ میں اس کی شفاعت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اللہ تو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے میری شفاعت کے صدقے سے اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا اللہ رات ہوتے ہی تیرا بندہ میں تیرے بندے کو سونے نہیں دیتا تھا، اللہ رات کو قرآن تراویح میں قرآن سنتا تھا تیرا بندہ، اللہ میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، اللہ اپنے بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رمضان اور قرآن کی دونوں کی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر گیا ہے، رحمتوں والا عشرہ تھا۔ آؤ اگلے عشرے جو آ رہے ہیں 2 عشرے ان میں بھرپور نمازیں ادا کریں اور سبھی مسلمان روزے رکھیں اور عبادات کریں، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کریں، رات کو قرآن کریم کو تراویح میں سنیں، اپنی شب و روز کو رب تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، صبح کو روزہ رکھ کے گزاریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے